اہل بینش نے بحیرت کا دائے شوخی ناز، جوہر آئینہ کو طوطی بسم الباندہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ حسب وعدہ میں اس غزل کا جب تقریب سفر یار نے محمل باندھا، تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا، اس کا دوسرا شعر الگ تھلگ لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اصطلاح شعر بھی ہو جائے، لیکن جب تک میں شعر کا حق ادا نہ کر لوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اسی لیے آپ سے التماس بھی کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو جو ہے پلیز شیئر ضرور کر دیا کریں اور لائک بھی ضرور کر دیا کریں۔ چنانچہ آئیں سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اہل بینش، جیسے میں عرض کیا تھا کہ اہل نظر، بینش کا مطلب ہوتا ہے بینائی، یعنی دیکھنے والے، تو ہم اس کو اہل نظر سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور بڑا خوبصورت ترجمہ ہوگا اہل نظر۔ تو اہل بینش نے بحیرت قدائے شوخی ناز، حیرت قدا یعنی ایسی جگہ جہاں انسان جو ہے وہ حیران رہ جائے۔ چونکہ قدا کا لفظ جو ہے یہ فارسی اور اردو کے اندر ظرف مکان کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی یہ آئے گا یہ اس بات کی نشاندہی ہوگا کہ یہ کوئی جگہ ہے، جیسے مے قدا جہاں شراب ہو، اسی طرح سے حیرت قدا یعنی جہاں انسان جو ہے وہ حیران رہ جائے۔ حیرت قدائے شوخی ناز، ناز کی شوخی کا حیرت قدا۔ ناز سے مراد یہاں اہل ناز ہے، یعنی حسین لوگ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ حسین لوگوں کی وہ جگہ یا وہ مقام کہ جہاں وہ اپنی شوخیاں دکھائیں، اور شوخیاں بھی ایسی کہ اہل نظر جنہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ تو پہلے مصرے کا مطلب کیا ہوا کہ اہل نظر جب ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں اہل ناز جو تھے اپنی شوخیاں بکھیر رہے تھے، اپنے ناز و انداز، اپنا حسن، اپنے حسن کا جوہر وہ بکھیر رہے تھے، تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یعنی اہل نظر نے جب اہل حسن کو اپنی شوخیاں بکھیرتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، یہ تو ایک مصرع ہوا، تو پھر ہوا کیا ہو؟ یعنی حیران تو رہ گئے اہل بینش یا اہل نظر جو تھے، وہ ورطہ حیرت میں ڈوب گئے یا غرق حیرت ہو گئے ان کی شوخیاں دیکھ کر، ان کے ناز و انداز دیکھ کر۔ لیکن اس حیرت کے اندر پھر انہوں نے ایک اور کام کیا، وہ دوسرے مصرے میں ہے کہ جوہر آئینہ کو طوطی بسم الباندہ۔ وہ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کیونکہ جو اہل ناز تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار رہے تھے، اپنی مشاطگی کر رہے تھے، آج کل کے الفاظ میں میک اپ کر رہے تھے، اپنے حسن کو اور نکھار رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں جو تھا وہ آئینہ تھا۔ اچھا، اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا جو سمجھنے والی ہے کہ یہاں ایک لفظ آیا جوہر آئینہ کو طوطی بسم الباندہ۔ آئینہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ آج کل کے دور میں جو ہمارے ہاتھوں میں آئینہ ہوتا ہے یا ہمارے گھروں میں جو آئینہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنا منہ وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ ریت کا اور مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس پہ کوئی لکیریں وکیریں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں وہ لوہے کا آئینہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ اسٹیل کہہ لیں آج کل کے الفاظ میں، تو اس کو اتنا زیادہ پالش کیا جاتا تھا اس لوہے کو یا اس اسٹیل کو کہ اس میں سے پھر جو تھا اپنا منہ جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ لیکن وہ پالش کر 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 کے اس کے اندر جو ہے وہ ایک گونا لکیریں سی جو تھیں وہ ابھر آتی تھیں، جس کو الف کے عنوان سے ہمارے شعری ادب میں تعبیر کیا گیا ہے۔ یک الف بیش نہیں سیکل آئینہ ہنوز، جیسے غالب نے بھی ایک جگہ کہا ہے۔ یعنی وہ آئینے کو سیکل کرتے تھے، سیکل کا کیا مطلب ہے؟ اس کو رگڑتے تھے، حتیٰ کہ رگڑ 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 کر اس میں اتنی صفائی آ جاتی تھی کہ اس میں سے پھر اپنا منہ جو ہے وہ نظر آنے لگتا تھا، اور اس پر جو تھیں وہ ایک گنا لکیریں سی اوپر آتی تھیں۔ اچھا، وہ جو لکیریں سی ہوتی تھی نا، وہ جیسے ہی اس آئینے کو آپ تھوڑا بہت دائیں بائیں کرتے تھے تو وہ لکیریں جو تھیں وہ تھلکتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ آج کل بھی آپ بے شک تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس طرح کا کوئی بہت ہی صاف شفاف آئینہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کوئی لوہے کا پیس سمجھ لیں آج کل کے الفاظ میں، یا کوئی برتن دیکھ لیں
تو اگر آپ اس کو روشنی میں اس طرح سے تھوڑا سا ہلائیں جلائیں نا، تو اس میں آپ کو جو ہے وہ ٹیڑھی آڑی ترچھی بال جیسی باریک جو ہیں لکیریں سی جو ہیں وہ تڑپتی ہوئی نظر آئیں گی، تڑپتی ہوئی۔ جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعی وہ لکیریں جو ہیں اتنی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ دائیں بائیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنا رنگ بدلتی ہیں، کبھی نیل گوں اور کبھی سبز اور کبھی سیاہ اور کبھی سفید۔ تو بہر کیف وہ سب کی سب جو لکیریں جو ہوتی ہیں وہ تھرکتی ہوئی بے تاب نظر آتی ہیں، اور ان لکیروں کو یاد رکھیے گا جوہر آئینہ کہا جاتا ہے، کہ آئینے کا جوہر، یعنی دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آئینے سے مراد کون سا آئینہ ہے؟ آہنی آئینہ، لوہے کا آئینہ، ٹھیک۔ اور جب بہت زیادہ اس کو پالش کر لیا گیا اور اس میں وہ بال سے جو ہے وہ ظاہر ہو گئے اور وہ تھرکتے ہوئے اور اس طرح سے بے تاب ہوتے ہوئے نظر آنے لگے، تو اس کو کیا کہا گیا کہ جوہر آئینہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جوہر آئینہ کو طوطی بسمل باندھا۔ غالب کہتا ہے کہ جو اہل ناز جو تھے، جب وہ اپنے آپ کو بنا سنوار رہے تھے اور انہوں نے ہاتھوں میں وہ آہنی آئینے اٹھا رکھے تھے، اور ظاہر ہے ان آئینوں کو حرکت بھی دے رہے تھے اپنی ضرورت کے مطابق، تو ان میں وہ جو ایک جوہر آئینہ جس کو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ لکیریں سی وہ اس طرح سے بے تاب نظر آ رہی تھیں کہ گویا کہ وہ طوطی بسمل تھا۔ یعنی اہل نظر نے ان آہنی آئینوں میں مچلتے ہوئے تھرکتے ہوئے بے تاب ہوتے ہوئے جوہر کو یا ان لکیروں کو اہل بینش یا اہل نظر نے یوں سمجھا یا ان کو یوں لگا کہ یہ جوہر آئینہ نہیں ہے، بلکہ آئینے کے اندر جو ہے طوطی بسمل ہے۔ جوہر آئینہ کو طوطی بسمل باندھا۔ طوطی بسمل کا کیا مطلب؟ یعنی ایسا پرندہ کہ جس کو جو ہے وہ نیم ذبح کر دیا جائے، مکمل ذبح بھی نہ کیا جائے، کیونکہ اگر مکمل ذبح ہو جائے گا تو ظاہر ہے اس سے جو ہے اس کی تڑپ اور اس کی پھڑک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ تو مر جائے گا۔ لیکن اگر اس کو نیم ذبح کر کے چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ تڑپتا رہے گا، پھڑکتا رہے گا، بے تاب نظر آئے گا۔ بس غالب نے اہل نظر کو سامنے رکھ کر یا ان کی زبان سے کیا کہلوایا کہ جب اہل نظر نے شوخی ناز کے حیرت کدہ میں اہل ناز کو اپنے جلوے اور اپنے ناز بکھیرتے دیکھا، اپنے ہاتھوں میں آئینے لے کر اپنے آپ کو بنو سنگار میں مصروف پایا، تو اہل نظر کو یوں لگا کہ ان کے ہاتھوں میں جو آئینے ہیں ان کے اندر جو جوہر ہیں وہ جوہر نہیں ہیں، بلکہ وہ تو طوطی بسمل ہے۔ یعنی جس طرح سے ایک نیم ذبح شدہ پرندہ جو ہوتا ہے وہ پھڑکتا ہے، تڑپتا ہے، اس طرح سے آئینے جو ہیں اس حسن کی تاب نہ لا کر، اس حسن کے جلوے برداشت نہ کر کے جو ہے وہ تڑ رہے ہیں، وہ پھڑک رہے ہیں۔ تو جب آئینوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس حسن کے روبرو آ کر تڑپنے اور پھڑکنے لگ گئے اور بے تاب ہو گئے، تو جو صاحب دل لوگ ہوں گے، جو عشاق ہوں گے، جب وہ ان کو دیکھیں گے ان حسین لوگوں کو، تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، ان کے دل کا کیا حال ہوگا۔ الغرض غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حسین لوگوں کے جوہر ناز یا حسین لوگوں کے عشوہ و ادا کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، اور آئینے کے اندر موجود وہ جو آہنی آئینے ہوتے ہیں ان میں موجود جو جوہر ہوتا ہے، یا یوں سمجھے کہ وہ جو ایک نیلگوں قسم کی لکیریں ہوتی ہیں، ان کو طوطی بسمل کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی، یعنی ان کو طوطی بسمل قرار دیا۔ باندھا کا مطلب آپ یہاں اپنے سمجھنے کے لیے قرار دیا یوں کر لیں، یعنی جوہر آئینہ کو طوطی بسمل باندھا یا جوہر آئینہ کو طوطی بسمل قرار دیا، یعنی باندھا قرار دیا، سمجھا، دونوں معنی اس کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، یا سو امید نے ایک اور بدا میدان از ہمت نے تلس میں دل سائل باندھا۔ لیکن ناظرین میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ تقریباً 10 منٹ کی ہوا چاہتی ہے، اور اگر میں نے اس شعر کو بھی ہاتھ لگا دیا تو یوں سمجھیں کہ 10 منٹ اور ہو جائیں گے تو یہ 20 منٹ پر مشتمل ہو جائے گی، تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور اس التماس کے ہمراہ
کہ پلیز جو احباب بھی میری ویڈیوز کو دیکھیں ان کو لائک ضرور کر دیں اور آگے سے آگے شیئر بھی کر دیا کریں، کیونکہ اس سے چینل کی ریچ جو ہے وہ کچھ بڑھ جائے گی اور یہ واقعی چینل جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے گا۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔